بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے۔ والد کا نام ابو بکر اور دادا کا نام عبد الجلیل ہے۔ ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور شیخ الاسلام اور برہان الدین کے القابات سے آپ مشہور ہیں۔ 8 رجب المرجب 511 ہجری بروز دوشنبہ بعد از نماز عصر کے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی فرغان کی طرف نسبت ہے، اس لیے آپ کو فرغانی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی فرغان کے مشہور شہر مرگینان آپ کا وطن تھا۔ اسی شہر کی نسبت سے آپ کو فرغانی مرگینانی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ کے نام کے ساتھ مرگینانی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ بیشتر کتابوں میں مذکور ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ کا وطن مرگینان ہی تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مرگینان آپ کا وطن اصلی اور مولد نہیں تھا، بلکہ آپ کا تعلقہ تھا، اور اسی تعلقے کے ایک گاؤں رشدان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ آپ کا مولد ہے، لیکن تعلقہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر مرگینان ہی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ آپ کے تمام اجداد اپنی شرافت میں معروف و مشہور تھے۔ آپ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ شیخ الاسلام قبلہ کو یہ نسبی اعزاز بھی حاصل ہے۔ شیخ الاسلام برہان الدین کے وقت علم فقہ کا سورج اپنے عروج و فقیہی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ عالم اسلام کے نامور فقہا اس وقت موجود تھے۔ فقہ کی ایسی عظیم ہستیاں جن پر علماء و محدثین رشک کرتے تھے، ان کی فقاہت کے تذکرے شرق و غرب میں عام ہو رہے تھے، جہاں یہ شیخ الاسلام برہان الدین عظیم فقہی سمندر سے سیراب ہوئے۔ آپ کے معروف اساتذہ کرام میں سے عقائد نصفیہ کے مصنف نجم الدین ابو حفص عمر نصفی، صدر الشہید امام حسام الدین عمر بن عبدالعزیز، امام ضیاء الدین محمد بن حسین، شیخ علاء الدین سمرقندی، امام قوام الدین احمد بن عبد الرشید بخاری قابل ذکر ہیں۔ 6 صدی ہجری کے معروف فقہا نے شیخ الاسلام کے علمی فضل و کمال کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ آپ کی تعریف بھی کی، اور آپ کے فقہی مقام کو خود بھی تسلیم کیا اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بڑے بڑے فقہا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کے ہم عصر چند نامور فقہا اور علماء، جن میں سے صدر الکبیر برہان الدین، امام فخر الدین قاضی خاں، شیخ امام ظہیر الدین محمد بن احمد البخاری صاحب فتاوی ظہیریہ، شیخ زین الدین ابو نصر احمد بن محمد بن عمر عتابی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھنے سے پہلے اپنی دلی آرزو کی تکمیل کے لیے بدایۃ المبتدی کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کی تالیف سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مختصر اور آسان عبارت میں فقہی احکام و مسائل کو جمع کر دیا جائے، تاکہ لوگ طوالت کلام سے بچ جائیں اور زیادہ کتابوں کی ورق گردانی کرنے کی بجائے ایک ہی کتاب میں مختصر سے وقت کے اندر دینی احکام و معارف سے واقف ہو جائیں، لیکن یہ کتاب کچھ زیادہ ہی مختصر ہو گئی، اس لیے کفایۃ المنتہی کے نام سے اس کی ایک ضخیم شرح تیار فرمائی، اور یہ شرح اتنی طویل ہوئی کہ 80 جلدوں میں سما سکی۔ اب صاحب کتاب نے اعجاز میں بھی مبالغہ کر دیا اور طوالت میں بھی سارے حدود تجاوز کر گئے۔ اس کے بعد جب خود انہیں بھی اسی طوالت کا احساس ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں طول بیانی کی وجہ سے میری محنت پر پانی نہ پھر جائے اور اصل کتاب ہی کو لوگ ترک نہ کر دیں، تو دوبارہ عزم و ہمت کو جواں کیا، اور 573 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں 4 شنبہ کے دن سے الہدایہ نامی کتاب کی تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا،
اور اس مرتبہ ان کی یہ کوشش رہی کہ ہدایہ نہ تو اتنی مختصر ہو کہ پڑھنے والے کو کچھ پلے ہی نہ پڑے اور نہ ہی اتنی طویل ہو کہ خلل کا باعث بنے۔ الحمدللہ مسلسل 13 سال کی عرق ریزی و جاں فشانی اور قلم کی روانی کے نتیجے میں ان کی یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ہدایہ کی اس کتاب کو وہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی جو دیگر مصنفین و مؤلفین کے حصے میں نہ آ سکی۔ بلا شبہ ہدایہ کو حنفی کتابوں میں سے ایک معتبر اور معتمد متن کی سند اور حیثیت حاصل ہے۔ ہدایہ کی یہ مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، ہدایہ کے حوالے سے طالبین دین متین کے شغف اور ان کی چاہت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کتاب کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی بھی گمراہی اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے اور غور و فکر سے پڑھنے والے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خود اعتمادی اور دوسرے کے کلام کے صحیح معانی و مطالب اخذ کرنے کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ کے اس بیان سے خود ہدایہ کا مقام معلوم ہو گیا کہ اس کتاب کی اہمیت شیخ الاسلام کے خیال میں سب سے زیادہ تھی۔ اسی طرح باقی کتابیں بھی نہایت جامع اور فقہی دلائل کا سمندر بے کراں ہیں، جن میں چند کتابوں کے نام درج ذیل ہیں: مجموع النوازل، کتاب التجنیس والمزید، بدایۃ المبتدی، کفایۃ المنتہی، مناسک حج اور نشر المذاہب وغیرہ کو ملا کر تقریباً 1 درجن سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک علمی ذخیرہ تیار کیا۔ ہدایہ کی تصنیف کے بعد تقریباً 7 سال تک آپ باقید حیات رہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کی اٹل حقیقت سے بے بس ہو کر بالآخر ہر طرح کی تحریکات کو موقوف کر دیا اور اس کے بعد 14 ذی الحجہ 593 ہجری یا 596 ہجری بروز سے شنبہ عالم فانی سے عالم دائمی کے سفر پر روانہ ہو گئے اور سمرقند کے شہر ماکردین میں ہمیشہ کے لیے روح پوش ہو گئے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔